कोशिश करते हैं तो फिर क्या पाकिस्तान जब कहता है जंग खत्म किया जाएगा, क्या इसका ये मतलब है देन वी कैन स्ट्राइक फर्स्ट आल्सो? बिल्कुल, अगर कोई इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे वी स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर। उन्होंने इस किस्म का अटेम्प्ट भी किया को आर्किटेक्चरल, तो स्ट्रक्चर को पाकिस्तान जो है डिस्ट्रॉय करेगा। नाजरीन, पाकिस्तान ने ऐलान जंग कर दिया है। वार डॉक्ट्राइन में तब्दीली के बाद पाकिस्तान ने पहला हदफ भी बता दिया कि वो कहाँ वार करेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ऐलान कर दिया है कि अगर इंडिया ने पानी रोकने के लिए दरिया सिंध पर कोई डैम बनाए या दरिया का बहाव रोकने या उसे मोड़ने के लिए कोई नहर वगैरह बनाने की कोशिश की तो हम इस स्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक बार फिर भारतीय तैयारों की पाकिस्तान में घुसने और सर्जिकल स्ट्राइक की कोशिश नाकाम बना दी है। इंडियंस को अब अंदाज़ा हो चुका है कि पाकिस्तान में घुसना और कार्रवाई करना कितना मुश्किल काम है। जिन राफेल तैयारों पर भारत को बड़ा नाज था, पाकिस्तान ने चीन की मदद से उसका नेविगेशन सिस्टम भी जाम कर दिया, जिसके बाद राफेल तैयारों को इंडियन बॉर्डर से ही वापस पलटना पड़ा। यही नहीं, मोदी सरकार ने एयरफोर्स के वाइस मार्शल के बाद इंटेलिजेंस चीफ को भी फारिग कर दिया। मोदी का गुस्सा इस वक्त आसमान से बातें कर रहा है, क्योंकि पहलगाम वाक़या हो या पानी रोकने की धमकियां या फिर सर्जिकल स्ट्राइक और मुकम्मल जंग का ऐलान, भारत की हर चाल उल्टी पड़ चुकी है। एक तरफ इंडियन गवर्नमेंट को अवाम के दबाव का सामना है, क्योंकि बाहर के इलेक्शन सर पर हैं। मोदी के गोदी मीडिया और हुकूमत ने जो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत की फिजा कायम की है, उसमें अवाम मुसलसल एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी जी वादा कब पूरा करोगे। और भारतीय जनता का ये सवाल एक तरह से बीजेपी की चिढ़ बन चुका है। भारत की सूरत हाल ये है कि अमेरिका समेत दुनिया का कोई भी मुल्क उसकी बात पर यकीन करना तो दूर, सुनने को भी तैयार नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के इत्तेहादी उसके साथ डट कर खड़े हैं। चीन ने खुलकर पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान कर दिया है। चीन ने वाजे कर दिया है कि पाकिस्तान हमारा आहनी भाई यानी आयरन ब्रदर है, हम इस मुश्किल घड़ी में उसका साथ नहीं छोड़ सकते। खित्ते के तकरीबन तमाम ही मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। चीन और ईरान के अलावा बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान का साथ देने का फैसला कर लिया है। बांग्लादेशी जनरल ने तो अपनी फ़ौज को मशवरा दिया है कि जंग की सूरत में बंगला फ़ौज पाकिस्तान के साथ कदम से कदम मिलाकर लड़े और भारत पर हमला कर दे, ताकि इंडियन फ़ौज दो जगहों पर एंगेज हो जाए। पाकिस्तान खबरदार कर रहा है, अगर किसी भी जारियत की कोशिश की गई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे भारतीय एयरफोर्स की। मौजूदा दौर में फ़िज़ाइया को किसी भी फ़ौज की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि जंग की सूरत में पहला वार फ़िज़ाइया की जानिब से ही किया जाता है। पहले फ़िज़ाइया बमबारी करती है और फ़िज़ा से बम गिराती है, जिसके बाद पीछे से आर्मी या बड़ी फ़ौज जाकर इलाका क्लियर करती है या वहाँ घुस कर स्ट्राइक करती है। अब एक तरफ इंडियन हुकूमत है जो बढ़के मार रही है कि हम पाकिस्तान पर यलगार कर देंगे, स्ट्राइक करेंगे, घुस कर मारेंगे। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स की पेशा वराना महारत और प्रोफेशनलिज्म का ये हाल है कि अल अमान वल हफीज़। अक्सर जंगी माहौल में पाक फ़िज़ाइया की जानिब से मोटरवे पर F-16, JF-17 थंडर और मिराज तैयारों की लैंडिंग की मशकें की जाती हैं। अगर हंगामी सूरत हाल में एयरबेस के रनवे काबिल इस्तेमाल ना हो तो मोटरवे को तैयारों की लैंडिंग या टेक ऑफ के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अब भारतीय एयरफोर्स ने भी जंगी माहौल में ऐसा ही एक एडवेंचर करने की कोशिश की और इस दौरान इंडियन एयरफोर्स की असल काबिलियत का पोल खुल गया। हाईवे पर जंगी तैयारा उतारने की नाकाम कोशिश ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लैंडिंग की मश्क क्या होनी थी, पूरी मश्क ही मजाक बन गई। खबर ये है कि भारतीय फ़िज़ाइया ने उत्तर प्रदेश में ज़ेर तामीर गंगा एक्सप्रेस वे पर जंगी तैयारा लैंड कराने की कोशिश की, जो बुरी तरह नाकाम हो गई। तैयारा लैंड कराने की कोशिश में खौफजदा पायलट ने सड़क छोड़ने से पहले ही तैयारा फ़िज़ा में बुलंद कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय फ़िज़ाइया ने जंग की सूरत में मुतबादिल रनवे के तौर पर तैयारा एक्सप्रेस वे पर उतारने की मशक की, लेकिन अनाड़ी पायलट खौफजदा हो गया और मुकम्मल नाकाम रहा। ये वही भारत है जो पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के दावे करता है, लेकिन अपनी ही सड़क पर जहाज़ सही से नहीं उतार सकता। भारतीय मीडिया भी अपनी फोर्सेस की महारत और तैयारियों पर सवाल उठा रहा है। दिफाई तज्ज़ियाकार ये तक कह रहे हैं कि इस वक्त इंडिया की नेवी कारामद है, न फ़िज़ाइया काबिल एतमाद और काबिल भरोसा है। इस सूरत हाल में अगर भारत मैदान जंग में गया तो पहले ही सोच लेना चाहिए कि क्या हाल होगा। पहलगाम वाक़े पर रा की खुफिया दस्तावेज़ लीक होने के बाद भारत की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA के डायरेक्टर जनरल को ओहदे से हटा दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा को जबरी तौर पर अंडमान निकोबार, जो काला पानी के नाम से मशहूर है, वहां भेज दिया गया है।
ڈی ایس رانا کے تبادلے کو خفیہ راہ دستاویزات سے جوڑا جا رہا ہے، جو کہ ٹی آر ایف نے بھی حاصل کر لی اور تمام دنیا کو دکھا دی۔ ان لیک ڈاکومنٹس میں اعلیٰ سطح کے جھوٹے آپریشنز میں فوجی و سیکیورٹی اداروں کا کردار سامنے آیا ہے۔ لیکڈ فائل جنرل رانا کی ذاتی حفاظت میں دی گئی تھی۔ بھارتی حکومتی تحقیقات کے مطابق لیک ہونے والی فائلز جنرل رانا کے دفتر سے میڈیا تک پہنچی، جس پر جنرل رانا کو فوری طور پر ڈی آئی اے کی سربراہی سے ہٹانے کا حکم جاری کیا گیا۔ جنرل رانا کا تبادلہ انڈمان نکوبار میں کیا گیا، جو بیماریوں، تنہائی اور ناکافی سہولیات والا سخت فوجی اسٹیشن ہے۔ جنرل رانا کی بے توقیری اور اختیار سے اس طرح کی بے عزتی کے ساتھ ہٹایا جانا بھارتی قیادت اور سپاہیوں پر یقینی طور پر ذہنی دباؤ ڈالے گا۔ ناظرین، پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھارت کو براہ راست پیغام پہنچا دیا ہے کہ اگر انڈیا نے پانی روکنے کے لیے کوئی اسٹرکچر بنایا تو پاکستان اسے تباہ کر دے گا۔ جیو نیوز کو دیے جانے والے انٹرویو میں وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی آسان نہیں، یہ پاکستان کے خلاف اعلان جنگ ہوگا۔ معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی تو پاکستان اس اسٹرکچر پر حملہ کر دے گا۔ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ امریکی نائب صدر نے بھارت کے لیے فیس سیونگ کی گنجائش رکھی ہے، لیکن بھارت نے اگر اپنی عوام کو ٹھنڈا کرنے اور فیس سیونگ کے لیے کوئی حرکت کی تو اس کے منہ پر ہم کالک مل دیں گے۔ ایک اور ڈیولپمنٹ شیئر کریں کہ چین نے جنگ کی صورت میں کھل کر پاکستان کا ساتھ دینے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ معروف چینی تجزیہ کار اور عالمی امور کے ماہر وکٹر گاؤ نے بھارتی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا، اگر پاکستان پر حملہ ہوا تو چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ وکٹر گاؤ نے واضح کیا ہے، اگر کوئی بھی ملک پاکستان پر حملہ کرے گا تو چین پاکستان کے دفاع کے لیے ساتھ کھڑا ہوگا۔ چین پاکستان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وکٹر گاؤ کا کہنا تھا، جب پاکستان میں چینی باشندوں پر حملے ہوئے تب بھی چین نے جامع تحقیقات کا مطالبہ کیا اور پہلگام حملے میں بھی چین کا یہی موقف ہے۔ انڈین اینکر نے چینی تجزیہ کار سے بار بار گھما پھرا کر ایک ہی سوال بار بار پوچھا، لیکن انہیں کسی بھی قسم کی کامیابی نہیں ملی۔ اب کچھ لوگ اس بات کو چینی تجزیہ کار کی ذاتی رائے قرار دے رہے ہیں، حالانکہ انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ چین اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں بہت فرق ہے۔ چین میں کوئی بھی شخص حکومت کی مرضی یا اجازت کے بغیر کسی دوسرے ملک کے ٹی وی چینل کو انٹرویو نہیں دے سکتا، اور انٹرویو تو دور کی بات ہے، اس قسم کا پالیسی بیان بھی نہیں دے سکتا۔ وکٹر گاؤ نے اگر دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ چین پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بیان انہوں نے بیجنگ کی اجازت بلکہ اس کی خواہش کے مطابق دیا ہے۔ صرف چین ہی نہیں بلکہ بنگلہ دیش نے بھی بھارت سے جنگ کی صورت میں کھل کر پاکستان کی حمایت اور ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بنگلہ دیشی فوج کے سابق میجر جنرل فضل الرحمان نے تجویز دی ہے، اگر بھارت پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو بنگلہ دیش حکومت بھارت پر حملہ کر دے۔ انہوں نے کہا، جنگ کی صورت میں بنگلہ فوج کو چاہیے کہ وہ بھارت کے ساتھ شمال مشرقی ریاستوں پر حملہ کر کے ان پر قبضہ کر لے تاکہ انڈیا کے توسیع اور جارحانہ عزائم کو لگام ڈالی جا سکے۔ اور ناظرین، اب چلتے ہیں اس بڑی خبر کی طرف جس سے متعلق ہر کوئی جاننے کے لیے بےتاب ہے۔ سوشل میڈیا پر ہر طرف بس ایک ہی سوال ہے کہ پرسوں رات 2:30 بجے کیا ہوا تھا؟ کیا واقعی انڈیا کی جانب سے سرجیکل سٹرائک کی کوشش کی گئی تھی؟ کیا واقعی رافیل طیارے پاکستانی حدود میں گھس آئے تھے؟ تو جناب، اس واقعے سے متعلق غیر مصدقہ اطلاعات یہ ہیں کہ جمعرات اور جمعہ یعنی 1 اور 2 مئی کی درمیانی رات بھارت نے ایئر اسٹرائک کا پلان بنا رکھا تھا، مگر قدرتاً موسم اتنا خراب ہو گیا کہ ان کا پلان تاخیر کا شکار ہوا۔ ایک اور وجہ یہ بنی کہ پاکستانی سیٹلائٹ سسٹم اس قدر ایڈوانس ہے کہ بھارت کے تقریباً سارے اسٹرائکنگ ایئرپورٹس اس طرح پاکستانی نظروں کے سامنے ہیں جس طرح انسان اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہے۔ انڈیا کا جہاز ہینگر سے بھی نکلتا ہے تو ادھر خبر ہو جاتی ہے۔ امبالہ ایئرپورٹ سے اڑنے والے رافیل طیارے جن میزائلز کو لے کر اڑتے ہیں ان کی رینج 200 کلومیٹر ہے۔ جوں وہ جہاز بارڈر کی طرف آتے ہیں تو یہ 200 کلومیٹر کی رینج ٹارچ کی روشنی کی طرح آگے آگے چلتا ہے۔ طیارے انڈین بارڈر کے اندر ہوتے ہیں مگر رینج پاکستانی حدود میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس پر پاکستان بھی اپنی بارڈر کے اندر رہتے ہوئے جوابی طور پر جو ممکن ہے وہ کرتا ہے۔ مثلا 4 رافیل طیاروں کو پاکستان نے انڈین بارڈر کے اندر ہی 4 منٹس تک مکمل طور پر جام کر دیا تھا۔ نہ تو ان کا رابطہ امبالہ ایئرپورٹ سے ہو رہا تھا، نہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ صرف 4-5 منٹس کی بات تھی۔ انڈین پائلٹس کو یقین ہو گیا کہ ان کو لاک کر لیا گیا، لہذا وہ اپنے متعلقہ ایئرپورٹس کی طرف جانے کی بجائے
فوراً سری نگر ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کر گئے۔ دوستو، اس اطلاع یا خبر کی کسی بھی مستند نیوز چینل، ISPR یا حکومت پاکستان کی طرف سے تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اسے دھڑا دھڑ شیئر کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے چونکہ انڈین رافیل طیارے اسٹیل ٹیکنالوجی کی وجہ سے مطمئن تھے کہ کوئی ان کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن چائنا نے پاکستان کو وہ ٹیکنالوجی دے دی ہے جو نہ صرف اسٹیل طیاروں کو ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے بلکہ اس کی ویڈیو بھی بنا لیتی ہے۔ یہی کچھ رافیل طیاروں کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے سامنے جب پاکستان ایئر فورس کے طیاروں کی طرف سے خود کو لاک کیا ہوا دیکھا تو انہیں اندازہ ہوا کہ کیا گڑبڑ ہوئی ہے اور اسی لیے وہ واپس بھاگ نکلے تھے۔ ناظرین، کھوجی ٹی وی نے جب متعلقہ حکام سے اس متعلق بات کی تو باخبر ذرائع نے یہ بتایا کہ سوشل میڈیا پر چلنے والی خبریں پرسوں رات کی نہیں بلکہ 29 اور 30 اپریل کی رات کی ہیں، جب رات گئے وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے آ کر نہ صرف پریس کانفرنس کی تھی بلکہ بتایا تھا کہ بھارت ہم پر حملہ کرنے جا رہا ہے، اور اسی رات یہ خبر بھی آئی تھی کہ پاکستان ایئر فورس نے انڈین رافیل طیاروں کو واپس پلٹنے پر مجبور کر دیا، اور یہ خبر نہ صرف پاکستانی میڈیا نے نشر کی تھی بلکہ سیکیورٹی ذرائع نے بھی ان کی تصدیق کی تھی۔ ناظرین، بھارت اور پاکستان کے درمیان جو تناؤ اور کشیدگی ہے اس نے ایک بار پھر جنوبی ایشیا میں ایٹمی جنگ کا خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ بھارت کی مودی سرکار اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کی بجائے اس پر تیل چھڑک کر مزید بھڑکا کر صورتحال کو پیچیدہ بنا رہی ہے۔ اس صورتحال میں یہ بہت ضروری ہے کہ سوشل میڈیا اور غیر مصدقہ اطلاعات پر یقین کرنے کے بعد جذباتی رد عمل دینے کی بجائے دونوں ریاستوں کو محتاط سفارتی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے۔ رافیل طیاروں کی مبینہ ناکامی، انڈین افواج کی ساکھ پر سوال اور چین و بنگلہ دیش کی جانب سے پاکستان کی ممکنہ حمایت جیسے بیانات اگرچہ پاکستانی بیانیے کو تقویت دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ بھارت جیسی بڑی معیشت اور عسکری طاقت کو نظر انداز کرنا عالمی سفارتی منظرنامے میں ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تنازع کسی بھی وقت محدود ٹیکٹیکل جنگ سے نکل کر بڑے پیمانے پر علاقائی عدم استحکام میں بدل سکتا ہے۔ لہذا کھوجی کا یہ سوال نہیں کہ کون جیتا یا کون ہارا، بلکہ یہ ہے کیا ہم خطے کے 1.5 ارب انسانوں کو جنگ کی آگ میں جھونکنے جا رہے ہیں یا عقل، تدبر اور سفارتکاری سے مسائل کا حل نکالیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔